اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 128 ہے، 16واں پارہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکیہ ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ مالک ارشاد فرماتا طٰہٰ۔ طٰہٰ کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے، یا اللہ کی عطا سے اس کے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں، یا وہ جانتا ہے جسے بارگاہ نبوت سے فیضان ملتا ہے۔ ایک یہ بھی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ طٰہٰ یہ نام ہے نبی کریم علیہ السلام کا۔ طٰہٰ ویسے بھی ایک لغت میں طٰ بندے کو کہتے ہیں اور ہا محبوب کو۔ طٰہٰ کا معنی کیا بنا؟ اے پیارے بندے، اے پیارے حبیب۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نہیں اتارا کہ آپ مشقت اٹھاؤ، مشقت میں پڑھو۔ سرکار پر جب قرآن اترا تو سرکار ساری رات کھڑے ہو کر نہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھتے رہتے تھے، نوافل ادا کرتے رہتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوبہ، ہم نے تجھے مشقت میں ڈالنے کے لیے تو نہیں نا قرآن اتارا، کچھ آرام بھی کیا کر۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یہ قرآن کفار کو سناتے تھے اور بڑی محنت کرتے تھے کہ کفار میرے اللہ کو مان لیں، انتہائی حد تک محنت کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوبہ، ہم نے اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ تکلیفیں اتنی برداشت کرو، جڑا مندہ مننے نہیں مندہ نہ مننے تو تجھے پیغام پہنچاؤ بس۔ ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا۔ کیوں نازل کیا ہے؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں یہ ہم نے کس لیے اتارا ہے کہ جو ڈرتا ہے نا اس کو نصیحت ہو جائے۔ یہ قرآن نصیحت کس کو دیتا ہے؟ جو ڈرتا ہے۔ جو پرواہ نہیں کرتا اس کو رستہ بھی نہیں دکھاتا۔ یہ رستہ قرآن اسی کو دکھاتا ہے، فیض اسی کو عطا کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس کا اتارا ہوا ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور اونچے آسمانوں کو بھی۔ الرحمن، یہ کون ہے؟ رحمان ہے۔ علی العرش استویٰ، جس نے عرش پر استوا فرمایا ہے۔ یہ استوا معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، کیا مطلب ہمیں نہیں پتا، استوا فرمایا ہے بس اتنا ہے پتا، اپنی شان کے لائق۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما بینہما، اور جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے نا اسی کا بھی وہی مالک ہے۔ وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے نا اس کا بھی وہی مالک ہے۔ زمین کے بالکل آخر میں وہ گیلی مٹی ہے، باقی مٹی ہے
لیکن بالکل نچلی سطح جو ہے نا اس پر کیا ہے؟ گیلی مٹی۔ تو اللہ کہتا ہے میں آسمانوں کا بھی مالک ہوں، میں زمین کا بھی مالک ہوں، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے میں اس کا بھی مالک ہوں۔ اب اس کے درمیان بھی تو کچھ ہے نا، اور لوگوں کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، بس یہ خالی خالی جگہ ہے، خلا ہے، لیکن ہے اس میں۔ لوگوں نے آج اس کو ڈسکور کیا ہے، اس کے اندر لہریں چلتی ہیں، لہریں جو آپ کے موبائل کو دنیا کے کسی بھی خطے سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ما بینہما، اللہ اس کا بھی خالق ہے۔ یہ توحید کی کتنی زبردست دلیل ہے۔ پہلے کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ درمیان میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، اللہ کہتا ہے اور میں اس کا مالک ہوں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو اونچی آواز سے بات کرے نا تو بے شک اللہ جانتا ہے۔ اونچی تو اونچی رہی، جو چپکے سے بات کی جاتی ہے نا، آہستہ آہستہ، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اچھا یہ تو چپکے سے بات ہوئی نا، اور اس کو بھی جانتا ہے جو اس سے بھی مخفی ہے، اس سے بھی خفی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل کے اندر ہی، زبان پر لفظ آیا ہی نہیں، اور جو دل میں آئی اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے نام ہیں بڑے خوبصورت، بڑے اسماء حسنی، اچھے اچھے نام ہیں اس کے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، یہ آگے سورہ قصص میں آئے گا پورا واقعہ تفصیل سے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے واپس آ رہے تھے، رستہ بھول گئے، رستہ ہی نہیں نظر آ رہا کوئی، تو دیکھا نا دور آگ چمک رہی ہے، تو بیوی سے کہنے لگے میں وہ آگ دیکھ رہا ہوں، تو یہاں ٹھہر۔ اس کو اللہ بیان کرتے ہیں، اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب اس نے دیکھا آگ کو، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو فرمایا اپنی بیوی سے، قُصُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، ٹھہرو یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، مجھے آگ نظر آئی ہے، لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ، سردی بھی بہت ہے، میں جاؤں گا، شاید میں آگ کا کوئی شعلہ، کوئی چنگاری، کوئی آگ لے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا میں آگ سے رستہ دیکھ لوں، رستہ پالوں میں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، مجھے کوئی نشان نظر آ جائے بھی رستہ ادھر جا رہا ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کس کو کہا تھا یہیں ٹھہرو؟ بیوی کے لیے لفظ کیا آیا؟ اہل۔ یہ جو شیعہ کہتے پھرتے ہیں نا کہ بیویاں اہل بیت نہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ گھر والیوں کو تو اہل کہا جاتا ہے نا، گھر والیاں اہل ہیں۔ اگر امہات المومنین، مومنوں کی مائیں یہ اہل بیت نہیں تو اور اہل بیت کون ہوگا؟ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسیٰ، پھر جب آئے موسیٰ آگ کے پاس تو ندا دی گئی، اے موسیٰ، آواز آئی، ادھر سے آ رہی تھی ہر طرف سے، اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اتار دے اپنے جوتے، انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک طویٰ نامی مقدس جنگل کے اندر تو ہے۔ یہ طویٰ وادی جو ہے نا اس کے پاس ہے تو، اتار دے جوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں کو پتہ نہیں، وہ کسی نے کچھ بیان کیا، کس میں بس کچھ ٹھیک نہیں تھے، گدھے کے چمڑے کے بنے ہوئے تھے، یا اس کے نیچے کو گندگی وغیرہ لگی ہوئی تھی، تو یہ پاک جگہ تھی، پاک اللہ سے باتیں کرنی تھی، فرمایا اتار دے جوتا، اتار دے۔ اس بات کو لے کر
ہمارے ہی سنی دوستوں میں سے کچھ لوگوں نے ایک بات گھڑی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات عرش پر پہنچے تو لگے جوتے اتارنے، تو اللہ نے فرمایا نہ سونیا، او موسیٰ سی تو ابھی میں تو جتیاں نہ لا۔ پھر شعر پڑھتے ہیں، محمد ہمارے بڑی شان والے، سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والے۔ یہ بالکل من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پسند کر لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب جو تیری طرف وحی کی جائے گی نا اس کو غور سے سن، کان لگا کر سن اس کو۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَاعْبُدْنِي، پس تو صرف میری عبادت کر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ دیکھیے یہاں بھی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دین کے اندر نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آگے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں اسے چھپاؤں۔ یاد رکھیے گا کادا یکادو سے قرآن کریم میں فعل مضارع کا جو مثبت صیغہ آیا ہے کہیں بھی اس کا وقوع نہیں ہوا، اس کا وقوع نہیں ہوا۔ جس طرح میں نے بتایا تھا یکاد البرق یخطف ابصارہم، پہلے پارے میں، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے لیکن اچکا نہیں۔ اسی طرح اکاد اخفیہا، محبوبہ قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اس کو چھپاؤں لیکن تجھے دیکھ کر چھپایا نہیں۔ تو قیامت کے مسئلے پر جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں وہ ہیں اہل سنتی، ہم ان کو اہل سنت سے خارج نہیں سمجھتے، بس اتنا ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم دیا ہے۔ آگے پھر کتنا دیا ہے خود اہل سنت نے اختلاف کیا ہے آپس میں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا علوم خمسہ کے بارے اختلاف ہے، اور اکثر علماء نے قیامت کے بارے میں بھی اختلاف کیا ہے، لیکن جو عمومات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ وہ آتا ہے نا حدیث شریف میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہر چیز بتا دی امت کو، تو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں بڑی بڑی چیزیں بتائی تھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ضروری تھیں بتانے، ان کا کیا فائدہ؟ تو میں نے کہا چلو یہی مان لو بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، تو بڑی چیز کون سی؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ قیامت تو سب سے بڑی خبر ہے نا۔ جب بڑی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں تو قیامت کا علم بھی تو اللہ نے سرکار کو دیا ہے نا۔ اچھا میں کیوں چھپانا چاہتا تھا؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ یہ قیامت کیوں آنے والی ہے؟ تاکہ میں بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس نے جو کمایا ہے، ہر جان نے جو محنت کی ہے نا اس کا بدلہ اسے ملے، گناہ کیے ہیں تو سزا ملے، نیکی کی ہے تو انعام ملے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، تو ہرگز نہ روکے تجھے اس قیامت کے ماننے سے۔ کون؟ من لا یؤمن بہا، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلا۔ فتردی، تو وہ بیڑا ہی غرق ہو گیا، اس کا ہلاک ہو گیا۔ یہ اتنی باتیں کرنے کے بعد نا اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں ہے کیا؟ قال ہی عصائی، عرض کیا یہ تو میرا چھوٹا ہے۔ اچھا جواب اتنا ہو گیا، لیکن وہ اللہ کے کلام کی لذت اتنی تھی، دل کیا ایک دو باتیں اور کر لوں۔ اتوقع
اتوقع علیہ، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، یہ ہے نا سوٹی، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میری جو بکریاں ہیں نا ان پر میں پتے بھی جھاڑتا ہوں، یوں درخت پر نا ٹہنی پر یوں مارتا ہوں تو پتے جھڑتے ہیں، میری بکریاں کھاتی ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں، اور بھی کام ہیں۔ اب ذرا سوچو، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سوٹی اگر ان کو نفع دے سکتی ہے تو اللہ کے بندے کیوں نہیں دے سکتے؟ بس یہی ہے کہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا محتاج، اللہ کی عطا سے آگے دیتا ہے، خود مختار نہیں ہے۔ اس کائنات میں خود مختار اور غیر محتاج صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کنجوس بھی نہیں، اللہ اپنے بندوں کو پاوریں اور طاقتیں دیتا ہے۔ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ ذرا انہیں سوٹتے صحیح۔ فالقاها، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سوٹی کو ڈال دیا۔ فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو بس وہ اچانک ہی نا سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا، سانپ تھا بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ قال خذها ولا تخف، اللہ نے فرمایا پھاڑے نو، ڈری نہ، ڈرنا، پکڑے اس کو۔ سنعیدها سیرتها الاولیٰ، جب تو اسے ہاتھ لگائے گا نا ہم اسے پہلی شکل میں واپس پلٹا دیں گے۔ وہ سانپ ہاتھ لگانے کی دیر تھی، چھوٹا بن گیا۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اے موسیٰ اپنا ہاتھ نا اپنی بغل میں یوں مل، یوں دے اپنی بغل میں۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، جب یہ باہر نکلے گا نا ہاتھ تو یہ بالکل چمکتا ہوا ہوگا، ہے سفید۔ اچھا یہ برس کی بیماری جو ہوتی ہے نا یہ بھی سفید سفید داغ ہوتے ہیں، فرمایا یہ کوئی بیماری شماری نہیں ہوگی، نہ یہ برا لگے گا کسی کو۔ من غیر سوء، بغیر کسی برائی کے، خوبصورت چمکتا ہاتھ ہوگا۔ آیتن اخری، یہ اور نشانی ہے، پہلی نشانی سوٹے والی اور دوسری نشانی ید بیضا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، یہ ہم نے تمہیں کیوں دی ہے نشانی؟ تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ چل اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کے پاس، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، اب یہاں اللہ کی بارگاہ میں چند دعائیں مانگی، اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، کام سوکھا کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان میں نہ کچھ لکنت ہے اس کو بھی نہ تھوڑا سا دور کر دے، اور دور کر دے گرا میری زبان سے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات تو سمجھ لیں نا۔ مالک ایک اور گزارش ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر ہی بنا دے جو میرے ساتھ بوجھ اٹھائے۔ اس کو ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ اسدد بہ ازری، اور یا اللہ اس سے نہ میری کمر مضبوط کر، میری طاقت کو مضبوط کر دے۔ میں اکیلا ہوں، میرا بھائی میرے ساتھ نبی ہوگا تو یا اللہ طاقت بڑھ جائے گی نا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے معاملے میں شریک بھی کر دے، نبی بھی بنا دے۔ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم دونوں تیری کثرت سے تسبیح کریں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تیرا کثرت سے ذکر کریں۔ پتہ چلا ہر ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک یا اللہ تو ہمیشہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کچھ تجھ سے اوجل تھوڑی ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، او بے شک تجھے تیرا سوال دے دیا گیا ہے اے موسیٰ، جو تو نے مانگا ہم نے تمہیں دے دیا۔
اور یاد رکھ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم نے تجھ پر احسان کیا ہے ایک اور بار، وہ بھی یاد رکھنا۔ اب احسان کیا تھا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ إِلَىٰ أُمِّكَ، جب ہم نے وحی فرمائی تھی تیری ماں کی طرف، ما یوحا، جو ہم نے وحی کی۔ اب یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لفظ وحی شہد کی مکھی کے ساتھ بھی آیا، اوحا ربک الی النحل، اور یہاں ایک عورت کے لیے بھی آیا، حضرت موسیٰ کی ماں کے لیے۔ تو وحی نبوت صرف مرد پر اترتی ہے بس۔ ہاں، وحی بمعنی الہام، یہ اللہ عورتوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں وحی کا معنی کیا ہوگا؟ الہام۔ جب ہم نے الہام فرمایا تیری ماں کو جو الہام کرنا تھا، کیا الہام کیا؟ ان اقذ فیہ فی التابوت، اس موسیٰ کو نا منمونی صورت والے کو تابوت کے اندر رکھ، صندوق کے اندر رکھ، فقذ فیہ فی الیم، پھر اس کو ڈال دے دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر ڈال دے گا اس کو دریا کنارے پر، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، ہم نے تیری ماں سے کہا تھا پھر اس کو پکڑ لے گا میرا دشمن اور اس کا دشمن، ایڈا کاکا ہے نا، یہ بھی دشمن، انہوں پھر پھڑ لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور موسیٰ ہم نے تم پر یہ بھی احسان کیا کہ ہم نے ڈال دی تجھ پر اپنی طرف سے محبت، جو بھی تیرا چہرہ دیکھتا تھا فدا ہو جاتا تھا، یہ ہم نے محبت ڈالی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس لیے بھی کہ تجھ کو تیار کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے، میرے سامنے تیری تربیت ہو۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب چلی تیری بہن، درمیان والی باتیں اللہ چھوڑ جاتا ہے نا، خود بندے کے سمجھنے پر چھوڑ دیتا ہے۔ گئی پتہ کرنے موسیٰ کا، تو دیکھا ایک جگہ عورتیں ہیں، وہ ڈھونڈ رہی ہیں کوئی دائی جو بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ بچہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں ہے۔ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، کیا میں تم کو نہ بتاؤں، اس کی طرف رہنمائی نہ کروں جو اس کی پرورش کرے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پھر ہم نے تجھے واپس پلٹایا تیری ماں کی طرف، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کرے۔ یہ 8 انعامات اللہ یہاں بیان کر رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کیے تھے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، کہ موسیٰ تمہیں تو کچھ مار کے ایک بندہ ہی مار دیتا سی نا، وہ آئے گا قصص کے اندر، 2 لڑ رہے تھے، ایک ان کی پارٹی کا تھا بنی اسرائیل کا اور ایک قبطی تھا، وہ تھا بڑا شرارتی ان کی پارٹی کا، اس نے کہا موسیٰ میں نے بچائے دے کولوں، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھڑوا دیا۔ دوسرا دن آیا تو وہ کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک کوئی ٹھوکی، تو شرارتی ہیں، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تو نے ایک جان کو قتل کیا تھا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے تمہیں بچایا تھا نا غم سے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھے کئی طرح آزمایا۔ فتناک، ہم نے آزمایا تجھ کو، فتونا خوب آزمانا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر اس قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس مصر میں نہیں آئے نا، مدین کو چلے گئے، پھر تو ٹھہرا کئی سال مدین والوں میں۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو آ گیا ایک مقررہ مدت پر اے موسیٰ۔ اے موسیٰ، یہ سب ہمارے پلان کا حصہ ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے۔ اذهب انت وَأَخُوكَ، جا تو اور تیرا بھائی، ادھر جا، بے آیاتی، میری آیتیں لے کر، ولا تانے یا، اور نہ سستی کرنا، فی ذکری، میری ذکر میں، میری یاد میں سستی نہ کرنا، ڈیوٹی بھی کرتے رہنا، ساتھ ساتھ میرا ذکر بھی کرتے رہنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس،
بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، تم دونوں کہو اس سے نرم بات۔ نرم لہجے میں بات کرنا، سخت لہجے میں بات نہ کرنا، یہ مبلغین کے لیے ایک مثال ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا عظمت والا نبی اور ان کے ساتھ ان کا بھائی جا رہے ہیں فرعون جیسے سرکش کے پاس اور فرما رہے ہیں پیار سے بات کرنا۔ تو جو مبلغ ہو اسے بات پیار سے کرنی چاہیے، اس میں سختی نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل جو مبلغین دین کے نام پر دعوت دیتے پھرتے ہیں، بڑے کرخت لہجے ہیں، بڑے سخت لہجے ہیں، سمجھانے والے تو انداز ہے ہی نہیں، ہر کسی کو گالی، ہر کسی کو کافر، ہر کسی کو بے ایمان، جو بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا پوسٹیں دے رہے ہیں۔ اور خدا کے لیے قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو تاکہ تمہارے اخلاق سنوریں۔ لعلہ یتذکر او یخشی، نرم لہجے میں بات کرنا تاکہ وہ دھیان کرے، یار کیا کہہ رہے ہیں یہ، بڑے پیار کے ساتھ، یا اس کے دل میں ڈر پیدا ہو، شاید سمجھ جائے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار بے شک ہمیں تو ڈر لگتا ہے وہ ہم پر زیادتی کرے گا، بڑا بدماش ہے وہ تو، او ان یطغی، یا کوئی اور شرارت کرے گا، سرکشی کرے گا۔ قال لا تخافا، فرمایا بالکل تم دونوں نے ڈرنا نہیں ہے، کیوں؟ اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، جو بھی بات ہوگی میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں۔ اب دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں بگڑا ان کا۔ تو غار ثور میں بھی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا جناب ابو بکر صدیق کو، لا تحزن، ابو بکر فکر نہ کر، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، وہاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے۔ تو جس ابو بکر کے ساتھ اللہ ہو، کوئی اس کے خلاف بکواس کرتا رہے، ابو بکر کا کیا بگڑتا ہے؟ فَأْتِيَاهُ، جاؤ اس کے پاس، فَقُولَا، اور پھر تم دونوں اس کو کہو اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، بے شک ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا، تو ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، یہ ہماری برادری ہے، اس کو بھیج دے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو عذاب نہ دے، تنگ نہ کر، ستا نہیں انہیں، قد جئناک بآیۃ من ربک، بے شک ہم لائے ہیں تجھ کے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی لے کے آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام اس پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی، اس کو سلام نہیں کہا بلکہ کہا اگر تو ہدایت کی پیروی کرے گا تو تجھ پر سلام، اگر تو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا پھر کوئی سلام نہیں تیرے پر۔ اس نبی کریم علیہ السلام نے ہرقل بادشاہ کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی یہی لفظ تھے، والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے گا۔ انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ان العذاب، بے شک عذاب ہے، علی من کذب، اس بندے پر جو ہماری نشانیوں کو جھٹلائے گا، وتولی، اور جو ہم سے منہ پھیرے گا۔ اب دیکھیے براہ راست اسے کہا جا رہا ہے، تھریٹ کیا جا رہا ہے اسے فرعون کو، لیکن انداز بڑا پیارا ہے، گالی نکال کر تو اس کو نہیں کہا گیا، کہہ دیا گیا جو کہنا تھا۔ کیا کہا؟ ان العذاب علی من کذب وتولی، فرعون تو بھی اگر جھٹلائے گا، اگر تو بھی منہ پھیرے گا تو عذاب تجھ پر بھی ہوگا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون کہنے لگا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت عطا کی،
ہر چیز، ہر انسان کو، ہر درخت کو، ہر جانور کو اسی نے اس کی پہلے شکل و صورت عطا کی، ثم ہدا، پھر اس نے اس کو ہدایت دی۔ اب دیکھیے مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، شکل و صورت پر پیدا ہوا، اور اللہ نے رات تیرنا اس کو کون سکھاتا ہے جی؟ بطخ کے بچے کو کون تیرنا سکھاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ وہ میں نے جب ہدایت کے معنی لکھوائے تھے نا سورۃ فاتحہ میں، اس میں اس کا بھی ذکر کہ ایک ہوتی ہے ہدایت فطری۔ قالا، اب فرعون نے آگے سے وار کیا تاکہ لوگ بھڑکیں ان دونوں کے خلاف۔ فما بال القرون الاولیٰ، تو موسیٰ جو پہلی جماعتیں تھیں ان کا کیا حال ہے؟ ہم سے بھی تو پہلے لوگ گزرے تھے نا، ان کا کیا حال ہے؟ اب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کیسی شاندار بات فرمائی۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم نا میرے رب کے پاس ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی وہ لکھتا لوگوں کے لیے ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، اس کو سب کو یاد ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ وسلک لکم فیہا سبلا، اور چلائے تمہارے لیے اس میں رستے، زمین بنائی پھر اس میں رستے بھی بنائے تاکہ تم چل سکو۔ وانزل من السماء ماء، پھر اتارا آسمان سے پانی۔ فاخرجنا به ازواج من نبات شتى، پھر ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کی سبزیوں کے جوڑے۔ مختلف سبزیاں جو ہیں اسی پانی کے ذریعے ہم نے نکالی۔ کلو ورعوا انعامکم، چلو تم بھی کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، اپنے ڈنگروں کو چراؤ۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے۔ نہا جمع ہے نہیتن کی، اور نہیتن کا معنی ہے صاحب عقل۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں پھر لے جائیں گے۔ پیدا ہوئے مٹی سے، پھر دفن ہوں گے مٹی کے اندر۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں ایک بار اور نکالیں گے، ایک بار اور نکالیں گے۔ ہندو اگرچہ اپنی میتوں کو جلاتے ہیں، جلا کر راکھ بناتے ہیں، راکھ بنا کے پھر وہ دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں، لیکن جاتے تو وہ ذرات مٹی کے اندر ہی ہیں نا۔ دوبارہ تمہیں مٹی کے اندر لے جائیں گے، پھر نکالیں گے ایک بار اور۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بے شک ہم نے فرعون کو دکھلائیں اپنی ساری نشانیاں، لیکن اس نے کذبہ جھٹلایا، وَأَبَى، اور انکار کر دیا، نہیں مانا اس نے۔ قال، کہنے لگا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ تو پتہ ہے ہمارے پاس کس لیے آیا ہے؟ تاکہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں یہاں سے، ہماری زمین سے نکال دے۔ فَلَنَّأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو پھر ہم بھی نا تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو لے کر آئیں گے، فکر نہ کر، مقابلہ ہوگا تیرا۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو بنا ہمارے اور اپنے درمیان ایک تاریخ، وعدے کا وقت بتا۔ لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ اس کی خلاف ورزی ہم کریں گے نہ تم کرو گے۔ مکانن سوا، جگہ ایسی ہوگی جو بالکل ہموار برابر ہے تاکہ سارے برابر اس کو دیکھ سکیں۔ قال موعدکم یوم الزینہ، فرمایا ٹھیک ہے، تسی تاریخ منگ دیو تو میں دینا۔ کون سی تاریخ ہے؟ جس دن تمہارا میلہ ہوتا ہے،
زینت والا دن، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ بھی نا اس میں دن چڑھے آ جائیں، چاشت کے وقت آ جائیں، سورج چڑھ جائے تو پھر سارے جمع ہو جائیں، تاکہ اگر مقابلہ لمبا بھی ہو تو پھر رات سے پہلے پہلے تو بات ختم ہو جائے نا۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، فرعون وہاں سے پھرا، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر اس نے اپنے سارے مکر اکٹھے کیے، مراد کیا ہیں؟ سارے جادوگر۔ ثم آتا، پھر آ گیا، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ نے ان سے کہا، ویلکم، اے خرابی ہو تمہارے لیے، لا تفترو علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹا الزام نہ باندھنا، فیسحتکم بعذاب، اگر تم نے باندھا نا، اللہ پر جھوٹ بولا، تو پھر اللہ تمہیں عذاب سے تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، تو جس نے بھی جھوٹ بولا وہ نامراد رہا، اس کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، وہ سادہ جادوگر نا الگ ہوئے، آپس میں انہوں نے گفتگو شروع کی، مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو اپنے معاملہ میں وہ آپس میں جھگڑنے لگے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ کر انہوں نے مشاورت کی۔ قالوا، کہنے لگے، ان هَذَانِ لَسَاحِرَانِ، بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو نکال دیں من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے جادو سے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور لے جائیں تمہارا بہترین طریقہ، تمہارا اچھا طریقہ خود لے جائیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، سارے اکٹھے کر لو اپنے مکر، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر مجمع کر کے نہیں جانا، صفیں بنا کر جاؤ، صف بندی کر کے جانا۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور بے شک آج کے دن جو کامیاب ہوگا نا وہی غالب رہے گا، ٹوراں ادیاں ہی ہون گیاں۔ انہوں نے مشورہ کر کے جناب موسیٰ سے کہا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہنے لگے اے موسیٰ کیا خیال ہے، آپ پہلے ڈالو گے یا ہم ڈالیں، یا ہم پہلے ڈالیں؟ اور اس میں ایک طرح کا ادب بھی تھا، آئے تھے مقابلہ کے لیے، لیکن ادب کیا تھا؟ جناب موسیٰ کو عرض کیا کہ آپ پہلے اپنا داؤ دکھلائیں گے یا ہم پہلے دکھلائیں؟ قال بل القوا، فرمایا چلو تسی پالو، تسی اپنا کھیڑ کھیڑ لو گے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، پھر ان کی رسیاں اور ان کی سوٹیاں، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، ان کے جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو خیال آ رہا تھا، انہا تسعیٰ، کہ یہ دوڑ رہی ہیں بچھو سانپ بن کے نا۔ تو یہاں سے بعض علماء فرماتے ہیں جادو حقیقت کچھ نہیں ہوتی، یہ بس اس کے ذریعے نظر بندی کر دی جاتی ہے، دوسرے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز بن گیا ہے، کیونکہ یہاں یہ یخیل الیہ، حضرت موسیٰ کو خیال گزر رہا تھا من سحرہم، ان کے سحر کی وجہ سے، انہا تسعیٰ، کہ بے شک یہ دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ نے ان مکروں کی وجہ سے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا، موسیٰ کچھ ڈرے، خوف محسوس کیا۔ کس بات سے ڈرے؟ کئی لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام خود ہی ڈر گئے، لیکن نہیں، ڈرے اس بات سے کہ جو میں نے دکھانا ہے وہی انہوں نے دکھایا ہے،
انہوں نے بھی تو سانپ بچھو بنائے ہیں نا، تو میں نے بھی سانپ ہی بنانا ہے، تو کہیں ایسے نہ ہو لوگ کہیں یہ بھی جادوگری ہے، کہیں میری نبوت کا انکار نہ کر دیں۔ قلنا لا تخف، ہم نے فرمایا نہ موسیٰ ڈر نہیں، انک انت الاعلی، بے شک تو ہی غالب رہے گا، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے نا چل ڈال، تلقف ما صنعوا، تلقف یہ نگل جائے گا ہر اس چیز کو جو انہوں نے بنائی ہے، جو بنا کر لائے ہیں نا وہ سب رگڑ جائے گا، انما صنعوا کید ساحر، یہ بے شک یہ جادوگر کا مکر بنا کے لائے ہیں، ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا، جدھر سے بھی آئے۔ پھر اللہ نے اگلی بات یہاں بیان نہیں کی، سورہ قصص میں آئے گی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سوٹا پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بن کے سارا کچھ ہی رگڑ گیا۔ اچھا سب کچھ رگڑ گیا، اور دیکھا نا جادوگروں نے وہ نظر بندی کیا، وہاں تو وہ سوٹیاں رسیاں بھی نہیں تھیں، وہ بھی غائب ہو گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر پکڑا تو پھر سوٹے کا سوٹا، اس کا کوئی پیٹ نہیں بڑھا، کوئی سائز نہیں بڑھا، ان کو یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو سارے جادوگر جو ہیں نا سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون کہنے لگا تم نے میری اجازت کے بغیر ہی ایمان قبول کر لیا ہے؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ، یہ تمہارا گرو ہے، تسی دونوں ایک چیز ہو، الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، اسی نے تم کو جادو سکھایا۔ اب تم نے ایک تماشا بنایا، پکھنڈ بنایا تاکہ لوگوں پر روب پڑ جائے، یعنی فرعون نے بھی چال چلی، یہ بکواس اس لیے کی تاکہ اس کی رعایا موسیٰ علیہ السلام کی حمایتی نہ بن جائے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اب میں ضرور تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، مِنْ خِلَافٍ، برخلاف، دایاں ہاتھ ہوگا تو بایاں پاؤں ہوگا، بایاں ہاتھ ہوگا تو دایاں پاؤں ہوگا، پھر والا اُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تم کو ضرور سولی دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنے پر، کھجور کا تنا ہوتا نا لمبا سا، اس پر میں تمہیں سولی دوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں ضرور پتہ لگ جائے گا ہم میں سے کون ہے زیادہ سخت عذاب دینے والا، وَأَبْقَىٰ، اور کون ہے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا۔ قالو، وہ جادوگروں کے دل پر ایمان کا نور اثر کر گیا تھا، نبی کی نگاہ کا فیضان پہنچ چکا تھا وہاں پر، انہوں نے کہا لنو سے رکا علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون جو نشانیاں ہمارے پاس آئی ہیں نا ان پر ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، والذی فطرنا، او قسم ہے ہمیں اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، فقد ما انت قاض، اور جا جو کرنا ہی کر لے، جا جو کرنا ہی کر لے، فیصلہ کر دے جو تو کرنے والا ہے، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، اور تیرا بس تو اسی دنیا پر چلے گا نا، بعد میں تو نہیں چلے گا نا تیرا بس۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا علیہ، اور اس چیز کو بھی بخش دے جو تو نے موسیٰ کے خلاف ہمیں مجبور کیا تھا، من السحر، جادو کرنے سے، وہ جو ہم سے گناہ ہوا ہے نا جناب موسیٰ کے خلاف جادو والا کام کرنے کا، اللہ اسے معاف کر دے، واللہ خیر وابقا، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر ہے، وابقا، اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، بے شک جو بندہ اپنے رب کے پاس آئے گا مجرم بن کر، فإن لہ جہنم،
پس بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جہنم میں مرے گا نہ ہی زندہ رہے گا، اتنا عذاب کہ مرے گا بھی نہیں، اور زندوں جیسا بھی زندہ تو ہوتا ہے نا، چلو موج شوج میں لگا ہوا ہے، لیکن لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اور ومن یأتہ مؤمنا، اور بے شک جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا مومن بن کے، قد عمل الصالحات، جس نے اچھے کام کیے ہوں گے، فاولئک لہم الدرجات العلی، بے شک انہی کے لیے ہیں بلند درجے، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، ہمیشہ رہنے والے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو صاف ستھرا ہوا، جس نے دل کو پاک کر لیا۔ اچھا، جادوگروں کے اس مقابلہ کے بعد بھی کتنا ہی عرصہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہے، وہ پیچھے پڑا ہے نا آپ نے سورۃ اعراف میں، ان پر عذاب آئے تھے، کاہے کے، ڈڈوؤں کے، ٹڈیوں کے، خون کے، جوؤں کے، یہ سارے عذاب آئے، فرعون نہ مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے وحی فرمائی موسیٰ کی طرف، کیا ان اسر بعبادی، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل چل، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ان کے لیے سمندر میں خشک رستہ تو بنا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اور تو بنا ان کے لیے رستہ سمندر میں، یبسا، خشک رستہ۔ پتہ چلا اللہ اپنے نبیوں کو اتنی پاوریں دیتا ہے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے وہ سمندر کے درمیان میں سے خشک رستہ بنا سکتے ہیں، پانی پہاڑ کی طرح ادھر کھڑا ہوتا ہے ادھر کھڑا ہوتا ہے، لیکن درمیان میں موٹر وے بنا دی ہے۔ یہ نہ کہا کرو کہ اللہ کے بندے کچھ کر نہیں سکتے، اللہ کی عطا ہو تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لا تخاف درکا، تو لے جا ان کو، تجھے ڈر نہیں ہوگا پکڑ کا، کہ فرعون آئے گا تو پکڑ لے گا، ولا تخشا، نہ کوئی اور قسم کا خطرہ، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے، فَغَاشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا ان فرعونیوں کو سمندر سے، ما غشیہم، جس چیز نے ان کو ڈھانپا، یعنی پانی آن کے رگڑ گیا نا ان کو۔ یہاں وہ حدیث شریف میں آپ کو دوبارہ یاد کرواتا ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلے، اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے گئے تو رستہ ہی نظر نہیں آتا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہاں رستہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ فرمایا یہاں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، اور انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ یا اللہ ایک وقت آئے گا میری قوم یہاں سے ہجرت کرے گی تو میری باڈی ساتھ لے کر جائے، موسیٰ جب تک تم ان کی قبر کھول کر ان کی قبر سے ان کی لاش مبارک کو لے کر نہیں آگے جاؤ گے رستہ نہیں ملے گا۔ حدیث بالکل پیور صحیح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھنا شروع کر دیا، ہاں بھئی تو کسی کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ یوسف علیہ السلام، نہیں اللہ کے نبی جی، نہیں۔ پھر کسی نے کہا جی اس بوڑھیا مائی کو پتہ ہوگا، فرمایا لاؤ اس کو بلایا گیا، اور بی بی اماں تجھے پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کا؟ جی اللہ کے نبی جی پتہ۔ فرمایا بتا، انہوں نے کہا جی مفت نہیں بتاؤں گی، سودا ہوگا آج۔ فرمایا کیا لیتی؟ کہتی جنت بھی، جنت میں آپ کی رفاقت بھی۔ فرمایا تو جنت لے لینا، تو نے کیا کرنی ہے رفاقت؟ نہیں اللہ کے نبی جی پھر میں نہیں بتاتی۔ اور جھگڑا لمبا ہو گیا نا، تو پھر اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ، موسیٰ تیرا کیا بگڑتا ہے، آتے ہا حکمہ، اور دے دے جو مانگتی ہے۔ پھر اس نے بتایا، قبر کھولی تو رستے بھی صاف نظر آنے لگ گئے۔ یہ اللہ کے بندوں کو بے بس نہیں سمجھنا چاہیے، بت بے بس ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ خود پاوریں دیتا ہے، طاقتیں دیتا ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ،
اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وما ہدا، اور رستہ نہیں دکھایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل بے شک ہم نے تمہیں بچایا تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے، جانب الطور الایمنہ، کوہ طور کی داہنی طرف سے ہم نے وعدہ کیا۔ ایک ترجمہ یہ ہے، دوسرا ایمن کا معنی مبارک بھی ہوتا ہے۔ ہم نے برکت والے پہاڑ طور کے پاس تم سے وعدہ کیا۔ فنزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلویٰ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے نا اس میں سے کھاؤ۔ ولا تطغوا، سرکشی نہیں کرنا، فی ہے اس میں، فیحل علیکم غضبی، پھر اترے گا تم پر میرا غضب، ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب اترتا ہے نا بے شک وہ گر گیا، بیڑا غرق ہو گیا تو رڑ گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرتا ہے، وَآمَنَ، اور ایمان لاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے عمل کیے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر سیدھے رستے پر رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک میدان میں پہنچے، فرمایا موسیٰ آ میں تمہیں پہاڑ پر آ، میں تمہیں تورات دوں گا، 30 دن کے لیے آ، وہاں تو چلا کاٹے گا تو آ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، اکیلا نہیں جا رہا، ساتھ نہ 70 چنے ہوئے بندے، ان کو بھی ساتھ لے لیا، اور یہ 70 بندے اور جناب موسیٰ چل پڑے کوہ طور کی طرف۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق، اللہ کے کلام سننے کی لذت، اس نے مارا جوش، تو موسیٰ علیہ السلام نے سپیڈ ماری اور اکیلے ہی پہنچ گئے، اور باقی 70 پیچھے رہ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی، ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ قال هم اولئک علی اثری، یا اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے، میرے قدم بقدم آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک، اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف، رب اے میرے رب، لترضی، تاکہ تو خوش ہو جائے، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی کی ہے۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، فرمایا پھر بے شک ہم نے بھی نہ تیری قوم کو آزمایا ہے تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، پھر واپس پلٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غصے میں افسوس سے بھرے ہوئے، غصے میں بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے۔ قَالَ، فرمایا یا قوم، اے میری قوم، أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ أَفَطَّالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، کیا یہ مدت بہت لمبی ہو گئی تھی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا 30 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ تو ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اللہ سے مذاکرہ بات چیت کرنے کا آیا نا ٹائم، تو روزہ رکھا ہوا تھا، مسواک کر لی۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ، یہ جو روزے کی بو تھی نا مجھے کستوری سے زیادہ پسند ہے، چل 10 روزے اور رکھ۔ تو 30 دن کے ہو گئے نا 40۔ فرمایا تو کیا لمبی کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا؟ ام مرجتم، یا تم نے چاہا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ اتر جائے تم پر رب کے، تمہارے رب کی طرف سے غضب، فاخلفتم موعدی، اور پھر تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہنے لگے ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنے اختیار سے نہیں کی، وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، اور لیکن ہمارے پاس تو بہت بڑا بوجھ تھا
قوم کی آرائش کے اوزار کا، یہ جو قوم پہنتی ہے نا زیورات وغیرہ، زیورات ہمارے پاس بہت تھے، سارے مصریوں سے تو وہ زیور انہوں نے اکٹھا کیا تھا، کسی نے کہا وہ ویسے لیا تھا، ورنہ اس بحث میں جانے کی ضرورت، مصریوں کا زیور ان کے پاس تھا، وہ کھا سکتے نہیں تھے کیونکہ مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، تو ہمارے پاس بڑا بوجھ تھا، فقذفناها، اساں پھر سٹ دیتا ہے سارے وہ جتنے زیورات تھے سب ہم نے پھینک دیے، فکذالک القی السامری، تو اسی طرح سامری نے بھی ڈالا، وہ سارے زیورات لے لیے، اس نے ان سے نہ آگ جلا کر پگھلا کر ایک بچڑا بنایا، فأخرج لهم عجلا، اس نے بنایا ان کے لیے ایک بچڑا، جسدن، صرف جسم ہی تھا، جان شان کوئی نہیں تھی، لہو خوار، اس کے لیے گائے کی آواز آتی تھی، اس میں سے گائے کی آواز آتی، فقالوا ھذا الہکم، تو لوگ بولے یہی ہے تمہارا معبود، و الہ موسیٰ، اور یہی ہے موسیٰ کا معبود، فناسیا، تو بھول گئے موسیٰ کو کہ موسیٰ نے بھی ہمیں کچھ کہا تھا، افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، اللہ فرماتا ہے یہ کیسا خدا تھا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ وہ ان کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، وہ جو بچڑا تھا نہ ان کے نقصان کا مالک نہ ان کے نفع کا مالک۔ اچھا اللہ تعالیٰ پھر کچھ درمیانی چیزیں چھوڑ کر پھر آگے بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک فرمایا تھا انہیں ہارون نے اس سے پہلے، یا قوم انما فتنتم بِهِ، اوے میری قوم تم اس بچڑے کی وجہ سے نہ آزمائے جا رہے ہو، فتنے میں پڑ چکے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہی ہے، یہ بچڑا نہیں ہے تمہارا رب، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرا کہنا مانو۔ چلو جی، صدق اللہ العظیم۔